آج جب دنیا میں ہماری اسمبلیوں میں قانون سازی ہوتی ہے، بین الاقوامی سطح پہ قوانین بنتے ہیں، تو پھر اس آیت کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے جب پہلی مرتبہ اس آیت کو پڑھا طالب علمی کے دور میں، تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس آیت کا مفہوم پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بعض دفعہ حالات، واقعات بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ آج جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے کس طرح بے اعتدالی کا شکار ہو رہے ہیں، اپنا سکون برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، اسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس آیت جیسی دوسری کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اتنی خاندانی آیت، اور ایسا اسلام کو اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ اسلام کی حقانیت کو، اسلام کے سچے ہونے کو سمجھنے کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے۔ ہر چیز میں اعتدال ہے، ہر چیز میں اعتدال اسلام نے دیا ہے۔ اسلام کو آپ بیچ سے نکال دیں تو ساری زندگی آپ ٹھوکریں مارتے رہو گے صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے، غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ کسی کا باپ بھی حل نہیں کر سکتا۔ جمعے کے بیان میں باپ کا حوالہ اور اس طرح کی غلط ہے، لیکن کیا کریں، کوئی دنیا کی طاقت صحیح اور غلط کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتی۔ آج آپ کو معلوم ہے اسمبلی میں ایک بحث اٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کو بہت بہت جزائے خیر عطا کرے، انہوں نے اسمبلی میں اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی ہے۔ قانون پاس ہونے جا رہا ہے تو بیہودہ بات، لیکن ایک بات میڈیا کی زینت بن چکی ہے، اسمبلیوں میں اس پہ بحث ہو رہی ہے، اگر ہم اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ بیہودگی والا قانون پاس ہو جائے گا۔ غیر مسلموں کے ہاں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں فزیکلی وہ مرد ہو، لیکن وہ یہ کہتے ہیں میرے اندر فیلنگ عورتوں والی ہیں، تو اس کو عورت مان لیا جاتا ہے، اس کو عورت، کیونکہ ان کے تو کوئی خدا رسول نہیں ہے نا، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی آسمانی علوم پر یقین نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں ایک آدمی مرد اللہ نے بنا دیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں اندر سے کیا محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو عورت، تو مان لو کہ عورت ہے۔ اسلام اس دعوے کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام کہتے ہیں تیری ایسی کی تیسی، تو آدمی ہے تو تجھے آدمی بن کے رہنا پڑے گا، اپنی فیلنگ کو تبدیل کر، فیلنگز تبدیل نہیں ہوتی، صبر کر، اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، معاشرے کو خراب مت کر۔ ہماری اسمبلیوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بیچارے مذہب سے تو آشنا نہیں ہیں، غیرت سے بھی فارغ ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک شخص جو ہے لڑکا، وہ کہتا ہے میرے اندر فیلنگ عورت والی ہیں، ہم اگر اس کی اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو مان لیتے ہیں، تو قانون جو پاس ہونے کے لیے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نادرہ میں جا کے یہ کہے گا کہ میں دیکھنے میں آدمی ہوں لیکن حقیقت میں کیا ہوں، عورت، تو مجھے شناختی کارڈ میں میل کے بجائے مجھے کیا شو کیا جائے، فیمیل۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا اس کو میل سے شادی کی اجازت ہوگی۔
جس میل سے وہ شادی کرے گا اس میل کی فیلنگ چینج ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ کیونکہ یہ دیکھنے میں تو یہ لڑکا ہی ہے، فزیکلی تو بندہ ہے، وہ ہومو سیکسولیٹی کی عادت اس میں پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ فرض کریں ان کی شادی ہو گئی، اس کا میاں ہو گیا خراب، اس کو لڑکوں کی عادت پڑ گئی، کیونکہ فزیکلی تو یہ مرد ہے، ان میں ڈیورس ہوتی ہے، علیحدگی ہوتی ہے، تو دوبارہ اس کو عورت چاہیے، آدمی چاہیے اس کے میاں کو؟ تو یہ قوم لوط علیہ السلام کا عمل، جس کی وجہ سے اللہ کو اتنا غضب آیا کہ پوری بستی کو اٹھا کے اللہ نے الٹا پٹخ کے دے مارا، اس عمل کو پروموٹ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اس قانون کو ہم کسی قیمت پر بھی اپنے ملک میں برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہ جو ہجڑے نما آدمی گھوم رہے ہیں، جو عورت بن کے گھوم رہے ہیں، فیس بک پہ لکھا کرو کمنٹس میں کہ تیری شکل پہ لعنت، 100 بار لعنت، تجھے اللہ نے مرد بنایا تھا، تجھے شرم نہیں آتی؟ ساڑی پہن کے گھوم رہا ہے، تو چوڑیاں پہن کے گھوم رہا ہے، لپسٹک لگا کے گھوم رہا ہے، بے شرم آدمی۔ اسلامی حکومت میں ان لوگوں کی سزا ہے، ان کو کھلے عام چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، حکومت پر لازم ہے کہ ان کو سزا دے۔ لعن اللہ المشبہین من الرجال بالنساء والمشبہات من النساء بالرجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورت سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ مغربی اقوام کے پاس قرآن نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، ان کو اچھے اور برے کو ڈیفائن کرنے میں صدیاں بیت جائیں گی، خدا کی قسم وہ اچھے کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے۔ ڈیفینیشن کیا ہے اچھے کی؟ ہم اس بد تہذیبی والے قانون کو، جو نیچر کے خلاف، فطرت کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف، اپنے ملک میں کسی قیمت پہ برداشت نہیں کریں گے۔ دیکھو اسلام نے اس بارے میں واضح ہدایات دی ہیں۔ ایک شخص جو مخنث ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، فزیکلی، اس میں اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں، اس کا مطلب یہ مرد ہے، اس میں عورت کی علامت کا ہونا ایک عیب ہے، وہ آپریشن کروا کے مکمل مرد بن سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک عورت ہے لیکن اس میں کچھ مردانہ علامتیں بھی ہیں، نسوانی علامتیں، عورت والی علامتیں اس میں زیادہ ہیں، اس کا مطلب یہ تھی عورت لیکن ایک جسمانی عیب پیدا ہو گیا، مردوں والی علامتیں بھی آ گئیں، یہ آپریٹ کروا کے مکمل عورت بولو بن سکتی ہے۔ لیکن ایک فزیکلی مرد ہے، اس میں فزیکلی ساری مردوں والی علامتیں ہیں، اس کو اسلام عورت بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک عورت ہے جس میں عورت والی علامتیں ہیں، فیلنگ کی بیس پہ، فیلنگز، اس بیس پہ اس کو مرد بننے کی اجازت نہیں، اس کو اپنی فیلنگز چینج کرنی پڑیں گی۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی ایک ہفتے پہلے، مجھے کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لڑکے آتے ہیں جن کے اندر فیلنگز لیڈیز والی ہیں، عورتوں والی ہیں، کیا کریں ہم ان کے ساتھ، کیا سمجھائیں ان کو، کیا آپریٹ کریں؟ آپریٹ، میں نے کہا حرام ہے، نہیں کر سکتے آپ، گنہگار ہوگے قیامت کے دن، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ کہہ رہے ہیں پھر وہ بیچارہ، اب سمجھ رہے ہیں کیا ہے وہ، اس الو کے پٹھے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بیچارہ۔ وہ بیچارہ کیا کرے؟ میں نے کہا یہ بیچارے نہیں ہوتے، یا تو انہوں نے غلط ریلیشن رکھا ہوتا ہے لڑکوں سے، اس ریلیشن کی وجہ سے ان کو عادت ہو جاتی ہے غلط کی، اور اگر مان لیا بیچارہ، فرض کرو بیچارہ ہی تھا وہ، فرض کر لو،
کہ کوئی غلط حرکتیں نہیں کی, لیکن وہ بیچارہ ہے, اس کو فیلنگ ہی عورتوں والی ہیں. تو لاکھوں میں اگر کوئی ایک ایسا ہے جس کی جو ہے مرد فیلنگس اس میں خواتین والی ہیں, اس ایک کی وجہ سے معاشرے کو خراب نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اگر اس کو میل سے ریلیشن کی اجازت دے دی جائے تو وہ میل تو خراب ہو رہا ہے نا, اس میل میں تو فیلنگ تھی فیمیل والی, اور اس میل کو اس سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دے کے اس میل کی اب جو ڈیزائرز ہوں گی وہ میل کی طرف ہو جائیں گی, تو وہ تو برباد ہو گیا نا. ایک آدمی کے لیے قانون تھوڑی چینج ہوتا ہے لاکھوں میں ایک کے لیے, قانون تو اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. لیکن ہماری اسمبلیوں میں یہ بحث چل رہی ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, دیکھو اپنے بچوں کی حفاظت کرو خدا کا واسطہ. آج یہ وہ دور نہیں ہے جو آج سے 50 سال پہلے کا دور تھا. ماں باپ بہت بڑی حماقت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ چیز اگر نیچرل ہوتی, کہتے ہیں نا بچپن سے یہ فیلنگز اس میں لیڈیز والی ہوتی ہیں, یہ نیچرل ہوتی تو یہ کیا بات ہے کہ ہمارے ملکوں میں یہ کم ہے, تھائی لینڈ میں اور غیر مسلم کنٹریز میں یہ زیادہ ہے. نیچرل تو سب جگہ برابر ہوتا ہے نا. آپ تھائی لینڈ جاؤ, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کمبخت ہی ہے کہ شی ہے. ہر تیسرا چوتھا آدمی پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ یہ ہے کیا. کیوں؟ کافر ہیں, بچپن سے گناہ کر کے خدا نے ان کی فطرتوں کو مسخ کر دیا. اب مرد کو عورت بننے میں مزہ آتا ہے,